قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ سورۃ المؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی پہلی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی سی گنگناہٹ جیسی آواز آنے لگتی۔ ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے، یعنی ہماری تعداد میں اضافہ کر اور کمی نہ کر، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیات پڑھی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا اور کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، آپ کا خلق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے، اور اس کے بعد یہ 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا، بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کافی مشہور ہے، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا، بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورے قرآن پاک میں سے خصوصاً ان 10 آیات کی تلاوت کر کے آپ کا اخلاق ان کے مطابق بتایا۔ انہی آیات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات اور یہ عادات پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن، اور پھر آگے ان صفات کا ذکر ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ فلاح پا گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ صفات نہیں ہیں، یہ باتیں جو آئندہ بتائی جانے والی ہیں، اگر یہ ہمارے اخلاق اور کردار کا حصہ نہیں ہے اور ہم ان صفات سے محروم ہیں تو ہم رزق پر ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کامیابی سے محروم ہوں۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ فلاح پانے کے لیے سب سے پہلی صفت ایمان۔ ایمان کے بغیر اگرچہ یہ صفات ساری یا کوئی ایک آدھ دن میں سے کسی شخص کے اندر ہو بھی تو اس کو اس سے فائدہ نہ ہوگا۔ یہ صفات بھی اس وقت فائدہ دیں گی جب ایمان ہوگا۔ یہاں کامیابی کے لیے لفظ فلاح استعمال ہوا ہے۔ کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پائی مومنوں نے۔ تو فلاح کا لفظ فے لام ہے سے ہے، جس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پھاڑنا، نمبر 2 کامیابی، اور نمبر 3 بقا، باقی رہنا۔ فلاح کے معنوں میں جو چیرنا، پھاڑنا، کاٹنا ہے، اسی سے لفظ فلاح بھی نکلا ہے۔ کاشتکار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، کھیتی کاٹتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا معنی فلاح کا کامیابی ہے، تو اس کے معنی میں یہ بات آتی ہے جیسے کہ قاموس میں آتا ہے، فلاح کا معنی ہے ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ یعنی کامیابی کیسی، یا کامیابی کا مفہوم کیا ہے اس میں؟ ہر مراد حاصل ہو، یعنی جو دل چاہے وہ مل جائے، اور ہر تکلیف دور ہو، یعنی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ انسان سے ہٹ جائیں۔ اس قسم کی کامیابی کے لیے یہ لفظ فلاح استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز بقا کے ہے، یعنی اس میں لفظ باقی رہنے کا معنی بھی ہے کہ کامیابی ایسی نہیں جو وقتی ہو۔ مثلا کوئی ایک دن یا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ آپ کا ایسا گزرا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ نے کر لیا، اور جو آپ ناپسند کرتے تھے وہ آپ سے دور ہو گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ سب مصیبتیں پھر لوٹ آئیں جن کو آپ
اپنے سے ہٹانا چاہتے تھے. اس فلاح کی طرف یہاں اشارہ ہے جو ہمیشہ کی ہے، جزوی یا وقتی کامیابی نہیں، ہمیشہ کی کامیابی. اسلام کی نظر میں مفلح وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا مستحق ہو. اس کے ساتھ اگر دنیا بھی مل جائے تو اچھا، اگر دنیا نہ بھی ملے تو جو شخص آخرت کی کامیابی پا گیا وہی دراصل مفلح ہے. اس ساری ڈیفینیشن کو سامنے رکھا جائے تو دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں. نمبر ایک، اس کامیابی کے لیے کوشش ضروری ہے. یعنی پہلا معنی تھا نا اس میں پھاڑنا، چیرنا، کاٹنا، یہ سارے کام مشقت والے. جیسے پیچھے جہاد کی بات تھی تو یہاں پر فلاح کے معنوں میں اسی مشقت کی روح موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل مفلح اور کامیاب وہ ہے جس کی ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف دور ہو، اور ایسا ہونا دنیا میں ممکن نہیں. اس لیے کوئی شخص جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب کہلاتا بھی ہے وہ حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں. تو ہم جب کامیابی کے لیے کوشش کریں تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر باقی رہنے والی یعنی بقا کے معنی بھی مد نظر رہیں. تو قد افلح، اب جب لفظ ہم بولے افلح، کامیاب ہو گیا، تو کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ محنت کی، مشقت کی، وہ مشقت کام آئی، فائدہ مند رہی، قبول ہو گئی، ایسی خوشی نصیب ہوئی کہ جو چاہا مل گیا اور جو پسند نہیں تھا وہ سب دور ہو گیا، اور پھر ایسی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. قد افلح، بامراد ہو گیا، اپنی منزل کو پا گیا، ہمیشہ کی خوشیوں کو پا گیا. کون؟ المؤمنون، جس میں ایمان کی صفت تھی، ایمان والے. اور ایمان بھی یہاں صرف زبانی اقرار کا نام نہیں، اسی لیے مؤمنون کی ساتھ جو صفات بتائی جا رہی ہیں وہ کچھ تمناؤں اور آرزوؤں پر مشتمل نہیں یا محض باتوں پر مشتمل نہیں، بلکہ اس میں محنت ہے، مشقت ہے، کوشش ہے. تو پہلی صفت جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا لفظ خ شین عین سے ہے جس کا معنی ہے سکون. ایسی نماز جس میں سکون ہو، دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی، یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ ہی کی محبت ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کے ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں، اس کے اعضاء پر بھی ان کا اثر ہو. پھر خشوع کا معنی کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے. تو گویا خشوع کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ سکون، ٹھہراؤ، ریلیکس، عاجزی، جھکاؤ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے. یعنی نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا. جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشوع کی حالت میں ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے. یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا یا کپڑے ٹھیک کرنا، ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ٹانگ اٹھانا، کبھی انگلیاں مروڑنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے. یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں. یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف، جو ہی آپ نے ادھر ادھر منہ کیا، توجہ کی، اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو. یعنی نماز کو خشوع کیا ہے؟ نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں. اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع آتا ہے، جو کہ غلط فہمی ہے. ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں. لگتا بہت آسان ہے کہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا،
جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے. عام طور پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے، لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دے تو ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ کیوں کہا. مثلا کسی نے اگر دوپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، یا اگر ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا، یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں، اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت. تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے. اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جو چاہیں کریں، پھر کیا ہو سکتا ہے. جب کسی کو خود پرواہ نہیں، جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے. اور بعض اوقات انڈائریکٹلی 20 بار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے. تو یاد رکھیے کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشوع نہیں آئے گا. تو خشوع لانے کے لیے نمبر 1 کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں. نماز میں حرکت کم کریں. اگر آپ کسی کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گا، یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں، کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، لیکن مسلسل سجدے ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور کم سے کم حرکت، ہلنا نہیں ہے. یہ 2 کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہراؤ آئے گا. اسی لیے خشوع کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا، سکون. اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا. ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض اوقات، کیا پڑھا، کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ رونے دھونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے، رو کے اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے، بس ندامت کے آنسوں نے سب غلطی دھو دی. ٹھیک ہے اس سے دھل جاتی ہے غلطی، لیکن غلطی کی جب تک اصلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا، یا محض ندامت فائدہ نہیں دیتی. تو اس لیے 2 چیزوں پہ خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خشوع آئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ نماز میں خشوع ضروری ہے. کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس موومنٹ نہ ہو. مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں سبھی نماز پڑھیں، کچھ اور تو وہاں ہو نہیں رہا ہوگا، تو اس میں خشوع پیدا ہونے کا ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے. لیکن عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں، یعنی جتنا عام ایکٹیویٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے. تو جب ہم سکون کے فارمولے پہ عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے. تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے؟ مثلاً نمبر 1 ہلنا نہیں، نمبر 2 مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں. کیسے؟ یعنی یہ نہیں کہ کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، کبھی بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں، لیکن ہلے بغیر. کپڑوں کو بار بار سمیٹے نہیں، نہ ان کو جھاڑیں. ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنے کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں. پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پہ بچھائیں، یہ نہیں کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیں. ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہو کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں. پہلے جو کھجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے، اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے خشوع میں اضافہ ہوگا. بالکل ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے نا، اس کی اپنی ایک خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا، اور اس پر آپ کے ہاتھ پاؤں سب جم جاتے ہیں. یہ جتنی مخملی جائے نمازیں آ گئی ہیں اتنی ہی نماز میں خشوع ختم ہو گیا. کبھی پاؤں پھسل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ پھسل رہے ہوتے ہیں. جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی مددگار ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے، یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہو، بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے ہوں. بہت اونچی قرات نہ کریں. مثلاً اگر آپ تہجد میں یا نفل کسی میں ذرا سا زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں بہت چیخ چلا کے نہیں کریں، یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی قرات میں عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی خشوع میں اضافہ کرے گی. اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں، مصنوعی تکلف سے تلاوت کرنا. پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں، ان کو کنٹرول کریں. اسی طرح
جلدی جلدی کرنا، کیونکہ خشوع کیا ہے؟ سکون، اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دیں، رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے، رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہوں کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے، پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہوں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ایک کانسٹنٹ موومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہو گئے اور پھر واپس پلٹ گئے۔ یہ ماری ماری نماز جو ہے جلدی کی، اس سے قطعاً خشوع نہیں آتا۔ خشوع کے لیے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں اذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا، تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے، چبھ رہی ہے، یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ، تو ہم اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے، نتیجہ کیا تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کیا رہے۔ تو یہ ان نیچرل قسم کا سکون بھی طاری نہیں کرنا، اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم موومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں۔ مثلا اگر کہیں خارش ہوئی ہے تو ایک ہاتھ سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں، یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں، یا بالوں سے کھیلنا یا کپڑوں سے۔ مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے نا، اور اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی، یہ نماز کی خشوع میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچوں کا۔ بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے۔ بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا۔ آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں، اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا، اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے۔ مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کسی قسم کا کنٹرول، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے۔ وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا پھر۔ اب یہ بڑی مشکل ہے، اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دے، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں۔ یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، خیال بہت آتے ہیں نماز میں۔ کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے۔ اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ایزی، نارمل لیں، یہ تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے، لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں، مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں۔ اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ نفل میں اگر ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے، تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے، قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے، چینج سے یکسوئی آتی ہے۔ مثلا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں۔ اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں، یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا، کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی، اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا، آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی۔ ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں۔ میں نے ایک باسکٹ سی بنائی ہوئی، تو آپ کیا کریں، دعاؤں کے کارڈز، تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ، اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ، یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں، وہ آپ اپنے بیڈ روم میں، اپنے وارڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں۔ جو ہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی۔ اچھا سنت پڑھ لی آپ نے، اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں سورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، کئی جگہ ہوتی ہے نا وہ شبے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں، شروع کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ان جگہوں پر دیکھ لیں
اس کو پھر رکھ لیں، پھر آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ وہ صورت بہتر طور پر آپ پڑھ پائیں گے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی، کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں۔ مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں، تو بجائے اس کے کہ اب آپ اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں، یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاؤں کا کارڈ نکالیں، کچھ دعائیں پڑھ لیں، اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور اگلے 2 نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی۔ اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنائیں، مثلاً یہ کہ جا نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا عطر لگا لیں، یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں، کچھ عرصے بعد اس کو دھو لیں، صاف کر لیں، تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ، لباس کے علاوہ، جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی، اس سے بھی نماز میں خشوع آتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو اسمیلی ہے، یا جہاں گھٹن ہے، یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائیاں آنے لگیں گی، آپ کو نیند آنے لگے گی، آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی۔ تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں۔ ہم رونا دھونا کر کے، واویلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو کہ ہو سکتا ہی نہیں۔ واویلا کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں، اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں، جو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے، اور اس سے ہم مار کھاتے ہیں۔ یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا، ہائے کیا کروں، ہائے کیوں ہو گیا، یہ سب نکال دیں۔ مسئلہ پیش آنے پر، مسئلہ نماز میں خشوع نہیں، مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے، اس کے اسباب جانے، یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرے، پہلے یہ ہے مسئلہ، خشوع نہیں آ رہا، پہچانے وجوہات کیا ہیں، کیوں نہیں آ رہا۔ ایک وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں، 2 وجہ کہ قرآن یاد نہیں، 3 وجہ کہ آس پاس شور ہے، وغیرہ وغیرہ، وجوہات معلوم کر لیں۔ اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کے ٹھیک طریقہ ہی نہیں آتا، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی، تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں۔ جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی۔ اس گلٹ کو دور کریں۔ اگر آپ کو مثلاً اتحیات پڑھنا نہیں آتا، دروشی پڑھنا نہیں آتا، سیکھ لیں کسی سے، بالکل شرم محسوس نہیں کریں، جتنا جلدی ہو سیکھ لیں، کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا۔ سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں، اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں۔ کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے، نہیں، کیوں نہیں پتا، پتا ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، جاننے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں، اور اس معاملے میں بے صبری نہ کریں۔ بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے، اس وقت کو اویل کریں، اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع دے دے، مجھے نماز کا شوق دے دے، مجھے نماز کی محبت دے دے، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں، آپ دیکھیے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا۔ دعا کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں۔ اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو، یہ مانگنا ہے مجھے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں، اسی طرح دین کے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں، یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ گرہیں کھولیں گی۔ اور صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی اسپیشل چیز آپ تیار کریں، جمعرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں کوئی مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں، یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں۔ اس کے لیے کیا ہے کہ فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں، اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرا لیں۔ اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گرہیں کھولیں گی نا تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے، اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کیا تھا
کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے. وہ نماز پھر ایک بوجھ نہیں رہے گا. بخاری اور مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے، پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں. اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا، اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نا، ہم ٹال رہے ہیں نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے، اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر، کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشوع ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ فجر کے آخری ٹائم پہ اٹھے کیسے خشوع آئے گا؟ ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو. کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے، آپ وقت گزار کے پڑھیں گے، وہ خشوع سے خالی ہو جائے گی، خود بخود آٹومیٹیکلی پھیکی ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں، یعنی اگر آپ خشوع لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر اور اول وقت میں. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے. اس پر آپ نے فرمایا لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشوع طاری ہو جاتا. تو آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خشوع جب آتا ہے جب دل میں خشوع، دل اللہ کے آگے جھکا ہوا، اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشوع نہیں آ سکتا. اسی لیے فوراً بعد کیا فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو سے منہ موڑتے ہیں. لغو کیا چیز؟ لام غین واو، بے معنی بات جو کسی گنتی میں شمار نہ ہو، جو سوچ سمجھ کے نہ کی جائے، بے فائدہ کام، بے فائدہ بات. ہر وہ قول اور فعل جو زندگی کے اصل مقصود یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے سے غافل کرنے والا ہو. کوئی بھی کام یا بات جو اصل مقصد سے انسان کو ہٹائے. بات یہ ہے کہ اسلام کا حسن یہی بتایا گیا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، یعنی جو بے فائدہ ہے، فضول ہے. سچا ایمان انسان کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی گفتگو، اس کے رویے، اس کی ہر چیز میں تبدیلی آتی، اس کے اندر ایک خاص قسم کی سنجیدگی آتی. اور بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع کرنا اسے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے. جیسے بے مقصد لوگوں کو کوئی مفید کام کرنا مشکل لگتا ہے، کوئی سنجیدہ کام مشکل لگتا ہے، اسی طرح سچے مومنوں کو بیکار کام کرنے بہت مشکل لگتے ہیں، وقت ضائع کرنا بہت مشکل لگتا ہے. اسی لیے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ان کا لغو پر گزر بھی ہوتا ہے، یعنی لغو میں مبتلا ہونا تو دور کی بات، وہ اس کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو مَرُّوا كِرَامًا، بہت معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں. سورۃ القصص میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں ہمارے لیے تو ہمارے کام ہیں اور تمہارے لیے تمہارے کام، تمہاری دلچسپیاں اور ہیں ہماری اور ہیں، تمہارا کام اور ہے ہمارا اور ہے. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں کسی تفریح کی، کسی انٹرٹینمنٹ کی، کسی دلچسپ چیز کی کوئی گنجائش نہیں؟ کیا آپ کوئی کھیل کود نہیں کر سکتے یا آپ کوئی بھی انجوائمنٹ کا کام نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن مومن کے یہ کام بھی بامقصد ہوتے ہیں. مثلا صحابہ کرام کی تفریح کیا ہوتی تھی؟ تیر اندازی، نیزہ بازی، تیراکی، نشانہ بازی. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ علموا اولادکم السباحہ والرمایہ، اپنی اولاد کو سباحہ یعنی تیراکی سکھاؤ، تیر اندازی سکھاؤ، گھڑ سواری سکھاؤ. اسی طرح صحابہ کرام کے درمیان دوڑنے کے مقابلے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مقابلہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان بھی ہوا اور 2 مرتبہ کا ذکر ملتا ہے. یعنی کھیل ایسا ہو کہ جو انسان کو بیکاری کی طرف نہ لے جائے، بلکہ ایسا کھیل ہو کہ جو بامقصد ہو، جس کا کچھ نتیجہ حاصل ہو. کھیل محض وقت کا یا پیسے کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ دراصل امانت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس. ان کو بے فائدہ چیزوں میں ضائع کرنا کہ جس سے نہ آپ کی جسمانی صحت ہو، نہ ہی آپ کے دین دنیا میں کوئی فائدہ ہو،
ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کیا آپس میں میل ملاقات نہیں کر سکتے، آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے، ہر وقت کام ہی کرنا چاہیے؟ یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن بےہودہ باتوں سے منع کیا گیا، فضول باتیں جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو، غیبت، جھوٹ، فحش گفتگو، کسی کا مذاق اڑانا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جب لغو سے ہم بچتے ہیں تو ہماری انرجی سیو ہوتی ہے نا، تو پھر وہ انرجی مثبت اور تعمیری کاموں میں لگتی ہے، ورنہ لغویات میں بھی بہت سی انرجی، مال، وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو نماز میں خشوع کے لیے نسخہ کیا ہے؟ لغو سے بچنا، اسی لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے، انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ عمر اور وقت کسی مقصد کے تحت ملا ہے، وقت کاٹنے کی چیز نہیں، استعمال کرنے کی چیز ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت۔ جس کے اندر اللہ کی محبت سما جاتی ہے، پھر اس کو کوئی ایسا کام پسند ہی نہیں آتا، کسی ایسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی۔ بالکل ایسے نہیں جیسے آپ کے دل میں کسی بھی چیز کا شوق ہو، کوئی بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو، تو اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا، خود بخود وہ چیز آپ کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی کہ دوسری چیزیں آپ کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی۔ کہتے ہیں نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے، پھر اسے یہ دنیا اور وہ دنیا ایک طرح سے بیگانی لگتی کہ اس کا اصل مقصود اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں ضرورت کے تحت رہتا ہے، دنیا استعمال کرتا ہے، میل ملاقات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بیگانوں کی طرح ان سب چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتا۔ اور وہ ہیں بھی کب؟ کون سی چیز اپنی؟ کوئی بھی چیز پرماننٹلی اپنی نہیں، جو بھی ہے سب امانتیں ہیں اور چھوڑ کے جانے کی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا پھر دل جنت میں لگ جائے گا، کیونکہ وہاں پر کیا ہوگا؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات سننے کو ملے گی ہی نہیں۔ تو جن کا یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوا، ان کے لیے تو پھر جنت میں رہنا بھی دوبر ہوگا نا۔ یعنی جن کی ساری دلچسپیاں لغو میں ہیں، فضول بیکار باتوں میں ہیں، وہ وہاں جا کر تو پھر بور ہی ہوں گے نا، کیونکہ ان کے ٹیسٹ کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی۔ تو جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، اپنے ٹیسٹ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ سورت مکی ہے، تو مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، لیکن زکوٰۃ کیسے دی جائے، کتنی دی جائے، نصاب کیا ہے، شرع کیا ہے، اس کے لیے مدت کتنی ہے، یہ ساری تفصیلات مدینہ میں دی گئی۔ تو یہاں زکوٰۃ سے ایک مراد تو صدقہ خیرات ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بڑھنا، نشو نما پانا، عمدہ بنانا، پاک کرنا۔ زے کاف یہ سے زکیٌ ہوتا ہے کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا، اسے آگے بڑھانا۔ اسی سے لفظ تزکیہ نکلا ہے، جسے تزکیہ نفس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ نفس کو روحانی آلائشوں سے پاک کرنا، برے اخلاق سے پاک کرنا، حسد، بغض، حرص، لالچ، طمع، شرک، ریاکاری، غیر اللہ کی محبت، ان چیزوں سے پاک کرنا۔ یعنی پہلے تو آپ لفظ زکوٰۃ کو سمجھیں۔ زکوٰۃ کا لفظ سنتے ہی یا بولتے ہی ہمیں فوراً مال کی زکوٰۃ یاد آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ مال کی زکوٰۃ یا مال کی پاکیزگی کے لیے ہی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ مکی صورت ہے تو یہ اس خاص اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا لفظ۔ یہاں زکوٰۃ ایک جامع لفظ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، جس میں صرف مال کی پاکیزگی نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی بھی، خیالات کی، اخلاق کی، کردار کی، ان تمام چیزوں کی پاکیزگی مراد ہے۔ اور صرف پاکیزگی بھی نہیں بلکہ ان کی اچھی نشو نما، ان کی اصلاح، ان کو بڑھانا۔ تو والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ تزکیے کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایسے افعال، ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کے نفس اور کردار کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی مسلسل صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی چیزوں کی نشو نما کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل آپ اپنے گارڈن کو ذہن میں رکھیں یا زمین کے کسی بھی ٹکڑے کو جو آپ کے گھر میں کچا ہو، تو آپ کا طریقہ اس کے ساتھ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس حصے کے اوپر کوڑا کچرا پھینک کر اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس حصے کو صاف ستھرا کر کے اس کو تیار کر کے اس میں تھوڑا بہت کچھ گرو کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ہم ہے یا ہم انسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی جیسے ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں ملا۔ کچھ لوگ تو اس کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں،
اپنی صلاحیتوں کو، جو کچھ بھی انسان کو ملا، اور کچھ لوگ اس کو مسلسل سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اچھی باتیں، اچھے اخلاق، اچھی چیزیں سیکھتے چلے جاتے ہیں، اس کو ہرا بھرا رکھتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ زمین کا کوئی بھی ٹکڑا، پھر گارڈن ہی کی مثال لے لیجئے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس گارڈن ہی ہو اور کوئی بہت بڑا گارڈن ہو، اس سے مراد کوئی بھی چھوٹی سی کیاری، کوئی چیز جو عام طور پر گھروں میں تھوڑا سا حصہ کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، یا نہیں بھی گھروں میں تو کہیں پر بھی اس کو آپ ذہن میں رکھیے. ہمارے سڑکوں کے آس پاس بہت سی کچی زمینیں ہیں، بحیثیت قوم ہی دیکھ لیجئے کہ ہم ان سب جگہوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. چائنیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی چھوٹا سا حصہ بھی وہ خالی نہیں چھوڑتے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی سبزیاں اگا لیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. ہمارے ہمسائے میں اسلام آباد میں چائنیز رہتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کیاریوں میں پھول وول نہیں، سبزیاں سب اگائی ہوئی تھی، اور عجیب و غریب قسم کی سبزیاں جو عام طور پہ یہاں نہیں ہوتی. تو انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ بازار میں تو یہ چیز ملتی نہیں، تو بجائے واویلا کرنے کے، رونا دھونا مچانے کے، کیوں نہ اپنے ہی گارڈن میں لگانے کا تجربہ کیا جائے، اور اگا لی انہوں نے. اللہ نے تو یہ زمین ہمیں استعمال کے لیے دی ہے، اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے دیا ہے. چاہے تو ہم اس کی مسلسل نشو نما کرتے رہیں، اس میں نئی نئی چیزیں لگاتے رہیں، کیونکہ زمین کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک فصل اگاتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسری اگاتے ہیں، پھر تیسری اگاتے ہیں، یا ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ اس کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں. کوئی بھی پودا ایسا نہیں کہ جس کو آپ ایک دفعہ لگا کے غافل ہو جائیں. اگر آپ لگا کے غافل ہو جائیں گے تو اس کے اندر وہ نکھار اور خوبصورتی اور وہ رونق نہیں ہوگی کہ جو ہونی چاہیے. اس لیے جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، تو ایک ایسی پکچر میرے ذہن میں آتی کہ جیسے ایک شخص کھڑا ہو پانی کا ڈول لے کے، اور وہ کیاری میں ڈال رہا ہو، اور کچھ اس میں سے نکال رہا، اور کچھ یعنی مسلسل کچھ کرنے میں مصروف ہے، مسلسل صفائی میں مصروف ہے. کیونکہ اگر میں اس کو لفظ صفائی بولوں نا، تزکیہ کا یا زکوٰۃ کا، تو وہ نہیں بات بنتی. صفائی کا مطلب ہے ہر چیز کی صفائی، ہٹا دو سب کچھ. یہ نہیں ہے مقصد. زکوٰۃ میں صفائی بھی ہے اور کچھ اگانا بھی ضروری ہے. صرف آپ نے آئسولیٹ ہو کے کہیں بیٹھ نہیں جانا کہ ہم تو سب دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد ہو گئے. نہیں، یہ کافی نہیں. مسلسل کچھ اپنے اندر سکلز ڈیولپ کرتے رہیں، کچھ اپنے آپ کو سکھاتے رہیں، اچھی عادات پیدا کرتے رہیں. اور پھر یاد رکھیے، جو اچھی چیز ہم پیدا کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر ہمیں بھولنے لگتی ہے، پھر اس کو دوبارہ تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ لگے رہتے. فاعلون، اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ یہ سارے فاعل کے سیغے نا، مؤمنون، خاشعون، معرضون، فاعلون، اس میں فعل کا سیغہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کرتے ہیں، یا فعلون بھی ہو سکتا تھا، لیکن فاعلون میں ایک طرح سے استمرار بھی آتا ہے نا، بس کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، کیے جا رہے ہیں، لگے رہتے ہیں اس کام میں تاکہ وہ فصل کاٹ لیں. یعنی انسان کو اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے اور کچھ بن جانے کا شوق ہوتا ہے نا، لیکن عموماً یہ شوق صرف ظاہریت تک رہ جاتا ہے ہمارا. اچھا لباس ہو، بالوں کی کٹنگ اچھی ہو، فلاں اچھا ہو، فلاں اچھا. لیکن جو حقیقت میں اندر کی آلائشیں ہیں یا اندر جو گھن لگے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں جاتی. اور جب تک اندر کھوکھلا ہے تو اوپر کی آرائش اور زیبائش آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی. وہ وقتی ہوگی. جیسے میک اپ سے آپ وقتی طور پر تو خوبصورت لگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی صحت حقیقی معنوں میں اچھی ہے اور آپ انرجیٹک ہیں تو میک اپ کے بغیر بھی آپ بہت اچھے لگیں گے. یعنی ان اٹینڈیڈ اور بنجر چھوڑ کے آپ کل جنت میں جا کے اچانک تو سب کچھ نہیں پائیں گے، یہی اگانا پڑے گا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا، یہاں کھیت لگائیں گے تو کل راحت پائیں گے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. فروج فرج کی جمع ہے، اور حافظون اس میں دو چیزیں آتی. پہلی بات تو یہ کہ اپنے مقامات سطر کو ڈھانپتے ہیں، جو حصے چھپانے چاہیے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں. اریاں لباس نہیں پہنتے کہ لباس پہن کے بھی ننگے نظر آتے ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اپنی عزت و عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی. فإنہم غیر ملومین، پس بے شک وہ اس معاملے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے. یہاں پر وہ لائق ملامت نہیں، یعنی وہاں اگر اپنی خواہشات کا اظہار کریں تو اس پر ملامت نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیکشل ڈیزائرز کی تسکین کے صرف دو ہی مقامات ہیں، اور آج کے دور میں تو صرف بیوی ہے. اس کے علاوہ جو بھی اور طریقے ہیں وہ درست نہیں. دنیا میں جنسی تعلقات یا سیکشل ریلیشن شپس جو ہیں، ان میں بہت افراط و تفریط پائی جاتی ہے. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ نیک انسان بننا چاہتے ہیں اور پاکیزہ انسان بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. شادی کرنی ہی نہیں چاہیے.
یا اس کا تصور بھی نہیں ذہن میں لانا چاہیے، اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، اور اپنے خیالات کو اس طرح پاکیزہ بنانا چاہیے کہ ایسی کوئی خواہش دل میں باقی نہ رہے، ایسی نفس کشی ہو، ایسا اپنے آپ کو مارا جائے کہ ایسا کوئی خیال تک دل میں نہ آئے. یہ سب غیر فطری ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے. اسلام میں ایسی پاکیزگی نفس کا کوئی تصور نہیں. اسلام نے اس رویے کو عبادت نہیں بتایا. دوسری ایکسٹریم دنیا میں کیا پائی جاتی ہے کہ کسی بھی روک ٹوک اور کسی بھی پابندی کے بغیر بس آزادانہ ملاپ. لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. جہاں رہبانیت کو پسند نہیں کیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، وہاں ایسی آزادی کی بھی اجازت نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جس نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو دراصل وہ زیادتی کرے گا. کچھ اور چاہنے میں پھر کیا آتا ہے، یعنی اس کے علاوہ، یعنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اس میں زنا بھی آتا ہے، لواطت آتی ہے، یا ماسٹربیشن، یعنی کوئی بھی شہوت رانی کے طریقے جو فطری طریقے سے ہٹ کر ہوں، ان سب کے بارے میں کیا فرمایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ زیادتی کرنے والے ہیں. تو ان فطری خواہشات کی تکمیل کے لیے، تسکین کے لیے صرف نکاح کا طریقہ ہی جائز رکھا گیا. اور نکاح سے مراد ایسا نکاح جو عورت کو بسانے کے لیے کیا جائے، جس سے ایک خاندان کو وجود میں لایا جائے. یعنی نکاح کا مقصد محض شہوت رانی نہیں، نکاح کا مقصد صرف چند ڈیزائرز کی تکمیل نہیں، بلکہ نکاح کا مقصد ایک خاندان کی تشکیل بھی ہے، عورت کو ایک تحفظ فراہم کرنا بھی ہے. اس میں عورت کی اجازت ضروری ہے، اس کا ولی موجود ہونا چاہیے نکاح کے لیے، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، اس کے مہر مقرر ہونا چاہیے، مہر ادا ہونا چاہیے. اور جو نکاح ان شرائط کو پورا نہ کرے وہ پھر نکاح نہیں. اسی لیے وقتی طور پر نکاح کر کے محض اپنی ایک خواہش پوری کر کے پھر انسان چھوڑ دے تو اس کی اجازت نہیں. اسی طرح حلالہ کرنے اور کرانے والے کو ملعون قرار دیا گیا. پھر اسی طرح نکاح شغار جائز نہیں. شغار ہوتا ہے مثلا ایک شخص اپنی بہن کا نکاح کسی مرد سے کر دے اور بدلے میں اس کی بہن کو اپنے نکاح میں لے آئے اور دونوں عورتوں کا حق کے مہر مار دیا جائے، یعنی عورت کے بدلے میں عورت کا تبادلہ کر لیا جائے لیکن عورت کے حصے میں کچھ نہ آئے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں. خیر یہ تو ایک الگ باب ہے، نکاح کی تفصیلات میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نکاح ہی کو ایک ذریعہ تسکین قرار دیا گیا، اس لیے موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی بات کرنا ضروری تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا دین صرف نماز پڑھنے سے مکمل نہیں ہوتا، صرف تزکیہ نفس ہی کافی نہیں، بلکہ جنسی معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے. اس میں ناجائز امور سے بچنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، غلط طریقوں سے بچنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں کوئی افراط تفریط انسان کی ساری عبادات کو ضائع کر دینے والا ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس معاملے میں بھی تعلیم دی ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی کیسا ہو، اس میں بھی ناجائز اور غیر فطری طریقوں سے منع کیا گیا ہے. نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے. نکاح عبادت ہے، یعنی جائز طریقے پر خواہشات کی تکمیل عبادت ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ عبادت؟ ان کو حیرانی ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص حرام طریقے سے ایسا کرے تو وہ گناہ ہے، اور اگر حلال اور جائز طریقے سے کیا تو وہ عبادت ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ جذبات بھی اللہ نے بندے کے اندر رکھے ہیں. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانات، امانت نہیں، امانات واحد نہیں جمع، امانتیں. اور امانتوں سے مراد ہر وہ امانت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے کسی شخص کے سپرد کی گئی ہو. اور امانت کے لغوی معنوں میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو. اور اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز کی ذمہ داری اٹھا لینا. اور امانت کا روٹ بھی امن ہی ہے، یعنی اس پر امن کرتے ہوئے یا اعتماد کرتے ہوئے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو وہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہو یا کوئی چیز اس کے حوالے کی گئی ہو. اب آپ دیکھیں اس کی جو ڈیفینیشن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہوں ان کو آسان طریقے سے نبھانا، اور بندے جو بندوں پر ڈالیں ان کو بھی نبھانا. لیکن ہمارے ہاں امانت کا ایک بڑا ہی محدود تصور ہے کہ امانت شاید کیا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ کر اپنی قیمتی چیز